صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا، آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ سلطان نے تاریخی جواب دیا، فرمایا ڈرتا ہوں کہ روزی قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بیت المقدس غیروں کے قبضے میں تھا اور تم مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ 1138 ہجری میں موجودہ عراق کے شہر تکرت میں پیدا ہوئے۔ ان کے زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیا باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فضائی، حسن و اخلاق، سخاوت اور بربادی کی باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو فتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 ہجری میں یورپ کے متحدہ افواج کو شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ یہ تاریخ کا وہ منظر ہے جب جولائی 1187 ہجری میں حطین کے میدان میں 7 صلیبی حکمرانوں کی متحدہ فوج کو جو مکہ اور مدینے پر قبضہ کرنے آئے تھی، ایوبی سپاہی نے عفرتناک شکست دے کر مکہ اور مدینے کی جانب بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لے لیا تھا، اور اب وہ حطین سے 25 میل دور عکارہ پر حملہ آور تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ عکارہ صلیبیوں کا مکہ تھا۔ سلطان اسے تہ و تیغ کر کے مسجد اقصی کی بے حرمتی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ دوسرے بیت المقدس سے پہلے سلطان عکارہ پر اس لیے بھی قبضہ چاہتا تھا کہ صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائے اور وہ جلد ہی ہتھیار ڈال دے۔ چنانچہ اس نے مضبوط دفاع کے باوجود عکارہ پر حملہ کر دیا اور 18 جولائی 1187 کو عکارہ ایوبی افواج کے قبضے میں رہا۔ اس معرکے میں صلیبی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن بھی گرفتار ہوا، جسے فرار ہوتے ہوئے ایک کمانڈر نے گرفتار کیا تھا۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خونریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دی اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پوری 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زندگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کی جو اس شہر پر قبضے کے وقت عیسائی افواج نے کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس ہوا۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دی اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کی فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر قبضے کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 ہجری سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آیا گیا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو ساری یورپ میں کہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان فوجیوں پر فوجی فلسطین روانہ ہونے لگے۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شرد المشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ یہ لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کے بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لی تھی، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کومک پہنچتے رہے۔ ایک معرکے میں
10,000 عیسائی قتل ہوئی، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری لگا، لیکن کیونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہ بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکام بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوششوں کی مسلمانوں کو کومک نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی کا ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیہ بطور تعاون جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ صلیب اعظم 500 عیسائی قیدیوں کی واپسی کی شرط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال لیے۔ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ تمام مال اور اسباب لے کر شہر سے نکل جائے، لیکن رچرڈ نے بد عہدی کی اور محاصرین کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ عسقلان کا رخ کیا۔ عسقلان پہنچنے تک عیسائیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم معرکہ ارسوب کا تھا۔ سلطان نے جوہامردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی امداد نہ پہنچ سکی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ واپسی پر سلطان نے عسقلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنے مختصر سے فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لایو لشکر بڑی اجرات کے حوصلے سے مقابلہ کیا۔ جب پتہ کہ کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روئی سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے عیسائیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اور وہ ناکام واپس ہوئی۔ رچرڈ شیردل سلطان کی فضائی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور تقریباً 6 لاکھ عیسائی ان جنگوں میں کام آئے۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمران ہے۔ مسیحی سے صلح ہونے کے بعد صلاح الدین نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی۔ 589 ہجری میں سلطان صلاح الدین انتقال کر گئے، جسے شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کے مشہور زمانے اموی مسجد کے نوح میں سفر خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخون لین پول نے بھی سلطان کی تعریف کی اور لکھتا ہے کہ اس کے ہم عصر بادشاہ ہو، اور اس میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ جلال کے سبب عزت پائی، فی زمانہ امت مسلمہ میں دور دور تک ایسے حکمران کی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ فلسطین کی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک اور ایوبی کی اشد ضرورت ہے۔